فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والا یہ ذات البروج گیلیکسیز والا، یعنی آسمان کی قسم جس میں گیلیکسیز بھرے ہوئے ہیں، جو گیلیکسیز والا ہے۔ پھر ایک بات آئی کہ بھئی یہ واو یہ قسمیہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کھانے کے بعد کوئی ایک واقعہ آتا ہے یا کوئی حقیقت آتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ قسم اس چیز میں اہمیت لانے کے واسطے جو ہے یہ قسم کھائی گئی۔ اب یہاں تین چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تین چار چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس کا واقعہ میں پہلے سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ آیت سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ کافروں نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ سلگائی اور کچھ مومنوں کو اس میں جلا دیا۔ تو یہ جو سین تھا وہ پورا آسمان دیکھا، یوم قیامت میں یہ پیش ہوگا، اور جو دیکھا وہ جو گواہ ہے وہ بھی دیکھا، جس کے خلاف گواہی دی جائے گی وہ بھی دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی گواہی، دیکھیے قسم کا مطلب کیا ہے، بولے کہ اللہ کی قسم میں نہیں کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے میں نے نہیں کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اب انسان جو ہے خسارے میں رہا، نقصان میں رہا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور لوگ ایک دوسروں کو جو ہے نیکی کی تلقین کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، زمانہ گواہ ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی میں والسماء ذات البروج، یہ گواہی کے کافی آ رہے ہیں۔ والسماء ذات البروج، آسمان گواہ ہے جو پورے گیلیکسی سے بھرا ہوا ہے۔ ویوم الموعود، اور قیامت کا مشہود، اور جو گواہی دے گا اور جس کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ گواہی کون دے گا؟ مومن جو جلے تھے وہ گواہی دیں گے، جنہوں نے مومنوں کو گڑھے میں ڈال کے آگ سلگا کے جلائی تھی وہ ان کے خلاف گواہی دی جائیں گی۔ یہ لوگ بھی گواہ ہوں گے کیا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ وہ جو لوگ گڑھا کھود کے اس میں آگ اور ایندھن جلائے وہ جو برباد ہوں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ گڑھے کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو یہ لوگ مومنین کے ساتھ جو معاملہ کر رہے تھے وہ اس پہ خود ہی گواہ تھے، خود ہی ان کی گواہی قیامت میں پیش کی جائے گی۔ دیکھ رہے تھے، وہ خود گواہ تھے کہ جو ہے مومنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے تھے۔ اور یہ کس لیے کر رہے تھے؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ صرف یہ انتقام، یہ بدلہ صرف اس لیے لے رہے تھے کہ یہ مومن اللہ پہ ایمان لائے تھے، جو عزیز ہیں، حمید ہیں، اور جس کا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ گواہ ہیں، جج بھی ہیں، گواہ بھی۔ ان کا قصور کیا تھا کہ کیوں مارتے آپ ہمیں؟ یہ سوال آج بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے ہماری، کیوں مارتے، کیا کریں ہم، کس کا کیا بگاڑ لیا؟ بس ایک ہی غلطی ہے کہ تم ایک اللہ پہ مانتے، یہ بھی کوئی غلطی ہے اللہ کے، اور انہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، کوئی اور بادشاہ نہیں۔ بھئی بارش نہیں ہوئی تو کوئی پولیٹیکل پاور بارش نہیں کروا سکتا، زلزلہ آ گیا تو کوئی رشیا امریکہ زلزلے کو روک نہیں سکتا، کسی کا حکم نہیں چلتا، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے۔ اور پھر وہ ہر چیز پہ شہید ہے۔ شہید کے دو معنی آتے، حاضر ہونے کے بھی معنی آتے، گواہی دینے کے بھی معنی آتے۔ تو مطلب ہوا کہ شہید ایسا گواہ جو حاضر ہو۔ دیکھیے ایک سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہوتا کہ بھئی میں ایک آدمی کو دیکھا کہ چھرا لیتے ہوئے ایک کمرے میں گھسا، اس کے بعد میں جب باہر نکلا تو چھرے کو خون لگا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں کسی کا قتل ہو گیا۔ تو یہ سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے، میں دیکھا نہیں آنکھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ حاضر ہیں ہر جگہ، ہر چیز کی گواہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہی جج، جب جج خود گواہ ہے تو پھر کون چھٹ سکے گا؟ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اب ان کا ایک ہی چھٹکارا ہے کہ توبہ کریں۔ بھئی جو لوگ مومنوں کو مومنات کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے عذاب رول بنا دیا اللہ تعالیٰ، جو بھی مومن اور مومنات کو جو ہے تکلیف دے گا اس کو دوزخ میں جلائیں گے، حریق۔
اوپر نگہبانی کرنے والا. اچھا پھر حافظ کے مطلب اور سمجھیا. اب سورہ بقرہ کی 238ویں آیت میں آیا کہ حافظوا علی الصلاۃ، اپنے نماز کی حفاظت کرو بول دیا. مانیٹر یور صلاۃ، نماز ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کا خیال کرو، وقت پہ ہو رہی نہیں ہو رہی، جس ٹھیک جگہ پہ ہو رہی نہیں ہو رہی، سورہ وغیرہ جو پڑھنے اس کے معنی آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، کس قسم سے ہو رہی ہے نماز. تو حفاظت کا مطلب یہاں، اب نماز کے آپ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے کیا کریں، وہ تو حضرت نماز کی حفاظت کر رہا ہوں میں. تو یہاں معلوم ہوا کہ نماز کی حفاظت حافظوں کا مطلب یہ ہوا کہ مانیٹر یور پریئرز، کہ برابر وقت پہ نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، مسجد میں ہو رہی نہیں ہو رہی، جو چیزیں کرنا ہے نماز میں وہ ارکان پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، نماز کے صورتوں کے معنی وغیرہ ٹھیک سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خَلَقَ، تو انسان دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو جو ہے ایک ایسے لکوڈ سے پیدا کیا جو اچھل کے آتا ہے. اب ایک نیچرل فینومین ہے، ہر مرد جانتا ہے، کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں. یعنی آپ کے ورٹیبل کالم اور ربس کے بیچ میں سے نکلتا ہے، پیٹ اور پھسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. اب وہ میں کچھ تصاویر لا کے بتا سکتا تھا، کچھ بکس میں آئی ہیں، انہوں نے لوکیٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ جو سیمن وغیرہ جو بنتا ہے، نطفہ وغیرہ، وہ بالکل جو قرآن میں ڈسکرپشن ہے ورٹیبل کالم اور پھسلیوں کے بیچ میں بن کے جو ہے نیچے اترتا ہے. اب یہ 1450 برس پہلے بات ہے. تو بھائی آپ کے یعنی ہیومن فزیولوجی کی بھی بات اس میں ملے گی آپ کو، ابھی ایسٹرونومی کی بھی بات ملے گی، اکنامکس کی بھی ملے گی، پالیٹکس کی بھی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر چیز کا جو ہے اس میں ذکر آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تم کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ تم کو واپس لانے میں قدرت رکھتا ہے. اب بھائی جو مان لیا کہ تو بالکل نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہاں اب جو غور کریں جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھیں بھائی ایک سپرم اور ایگ، ماں اور باپ کا ایک سپرم اور ایک ایگ ملا، ہاں اس سے علقہ بنا، پورا ڈسکرپشن آیا قرآن میں، سورہ حج میں، سورہ مومنون میں. ہاں اس سے جو ہے علقہ بنا، پھر اس سے وہ مغزہ بنا، تو پورے سٹیجز بتائے. اس میں پورا جینیٹک انفارمیشن تھا. بتاتے ہیں کہ جینیٹک انفارمیشن اتنا ہے کہ ماں اور باپ سے نطفے اور ایگ میں جو انفارمیشن آتا، اس کو اگر ایسا ٹیپ کر کے وہ ٹیپ پھیلائیں آپ، تو یہاں سے لے کے سورج تک ہوگا، 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا. تو وہ اتنے سے نطفے میں اور اتنے سے ایگ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا انفارمیشن رکھا. تو اب آپ یہ سب چیزیں مان لیے، تو پھر پیدا ہونے پہ کیوں نہیں مانتے؟ موت کے بعد کی زندگی پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی پیدائش پہ ایمان ہے آپ کا، ایمان نہیں ہے تو جھوٹے ہیں آپ. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نطفے سے اور ایگ سے پیدا کیا، یہ تو فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے، بالکل ہی ہر آدمی اسی سے پیدا ہوا. اس کو مان لیا، کچھ بھی نہیں تھے آپ. بھئی آج سے 100 برس پہلے ہم سب میں سے کسی کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، کہاں تھے نہیں معلوم. تو سورہ مریم میں غالباً اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے بھی کہا، پھر ایک جنرل آیت بھی آ گئی کہ بھئی ہم نے تم کو ایسا پیدا کیا کہ تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، تم کوئی چیز ہی نہیں تھے بھائی، اس سے ہم پیدا کیے. 100 برس پہلے ہم کیا چیز تھے، کہاں تھے، کدھر تھے، اماں کدھر تھے، ہمارے بابا کدھر تھے، ملے بھی نہیں تھے، شادیاں بھی نہیں ہوئے تھے، تو کہاں تھے پھر ہم؟ تو پھر وہ اللہ جو تم کو اس چیز سے پیدا کیا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم کو پلٹا کے اپنے پاس لائے، پھر کھڑا کرے. یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ ہوگی. بھئی دکھا کے جو کرتے تھے وہ تو کھلم کھلا تھا، جو چھپ چھپ کے کرتے تھے اس کی بھی جانچ ہوگی. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن نہ تم کو کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مدد کرنے والا. قیامت کا ایسا مجبوری کا دن ہے کہ بالکل اکیلے پورا حساب کتاب دینا ہے، کوئی آ کے مدد کرنے والا نہیں. ابھی ٹھہرو، بڑے بھائی کو بلا کے لاتا ہوں تو بڑے بھائی بھی اپنی پریشانی میں رہیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، اور آسمان گواہ ہے جو بارش کو پلٹاتا ہے. دیکھیں کیا الفاظ کا سلیکشن ہے. رجا ریٹرن کرنا. آسمان کیا چیز کو ریٹرن کرتا ہے؟ پانی ایواپریٹ ہوتا ہے، وہ پانی کو ریٹرن کرتا ہے. سلیکشن آف ورڈز دیکھیں، کوئی آتھر کسی کتاب میں اتنا پرفیکٹ لفظ لا ہی نہیں سکتا جتنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال. تو پھر بول رہے ہیں کہ آسمان گواہ ہے کہ جو پانی کو واپس کرتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین جبکہ وہ زمین وہ پھٹتی ہے یعنی بیج کو نکالنے کے لیے، یہ گواہی ان لوگوں کی دی جا رہی ہے کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے ایک فیصلہ کن بات ہے، ایک ڈیسیسو بات ہے.
ایسی ویسی بات نہیں ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ بولتے ہیں آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں وہی نہیں سمجھا میں. تو قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے, ڈسیسو بات ہے, اس میں کوئی گول مول معاملے نہیں ہیں. وما ہوا بالحزن, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کوئی جوک نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, بے شک یہ لوگ جو ہے کچھ ترکیبیں چالیں چل رہے ہیں, ہم بھی چال چل رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی چال ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم چلے جا رہے ہیں, موت کے قریب چلے جا رہے ہیں, قیامت کے قریب چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے قریب چلے جا رہے ہیں. یہ چال چل رہی ہے لیکن ہم کو جو ہے کانشیس نہیں ہے, اس کا شعور نہیں رکھنا ہے. فمهل الکافرین, کے پروردگار جو بہت بلند ہیں ان کے نام کی تسبیح کیجیے. آپ کا